السلام علیکم دوستو، یہ بات جو کرنے جا رہا ہوں یہ تھوڑی انٹرسٹنگ بھی ہے، تھوڑی قابل غور بھی ہے اور پریشان کن بھی ہے۔ سلالہ کورٹ کے اندر ایک بندے نے، عمانی شہری نے کیس فائل کیا ایک بزنس مین کے خلاف، یا کہہ لیں کہ شاپ کیپر کے۔ وہ اپنا گھر بنا رہے تھے تو ان کو گرینائٹ ماربل یا چینی جو ہم بولتے ہیں ٹائلز وہ چاہیے تھی۔ تو دونوں پارٹیز نے ڈیسائیڈ کر لیا، جو ان کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق انہوں نے آرڈر دے دیا۔ 1400 کچھ ریال کی بل بنا تو 1000 کچھ ریال جو انہوں نے ایڈوانس دے دیے، اور ٹائم ڈیسائیڈ ہو گیا کہ فلاں وقت جو ہے ان کو ڈلیوری ہو جائے گی مٹیریل کی۔ لیکن وہ ایگریمنٹ کے دوران جو ہے جو وقت طے پایا تھا اس دوران ڈلیوری نہیں کی گئی، اور ان کا کنسٹرکشن کا کام جو تھا وہ بیچ میں رہ گیا یا ڈیلے ہو گیا۔ تو انہوں نے دوبارہ سے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی جو ٹائم ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس کے دوران آپ نے ڈلیوری نہیں دی، تو اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو میرے پیسے مجھے واپس کر دیں۔ پیسوں کی بات آئی تو جو سرامک کے آنر تھے جنہوں نے ڈلیوری کرنی تھی مٹیریل کی، وہ غائب ہو گئے۔ وہ بات نہیں سن رہے، کبھی ادھر کبھی آئیں کبھی شائیں، آئیں بائیں شائیں۔ سو فائنلی انہوں نے کنزیومر پروٹیکشن لا جو ہے اس میں PSCP پبلک اتھارٹی آف کنزیومر پروٹیکشن، ان کے ہاں انہوں نے کمپلینٹ درج کروا دی اور ساری تفصیل بیان کر دی۔ تب جو ہے ان کو بلایا گیا جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا۔ اب وہ وہاں جا کے چپ ہیں، بیکاز دے آلریڈی ڈن۔ انہوں نے ایک غلطی کی بامسی کی طرح، ارتکل میں بامسی نے 2-3 غلطیاں کی بیک ٹو بیک، تو انہوں نے ایک غلطی کی، اس کے اوپر دوسری غلطی کر دی۔ تو وہ جو تھے آنر جنہوں نے سپلائی کرنے تھا مٹیریل، ان کو 100 ریال جرمانہ کیا گیا اور 1 مہینے کے لیے جیل کی سزا دی گئی۔ 1 مہینہ جیل، 100 ریال جرمانہ وہ گورنمنٹ کو پے کریں گے۔ اس کے بعد جو ایڈوانس پیمنٹ لی تھی وہ ہاؤس کے آنر یعنی سیکنڈ پارٹی سے جنہوں نے مٹیریل کے لیے آرڈر دیا تھا، وہ ان کے پیسے ان کو موڑیں گے، 100 ریال گورنمنٹ کے لیے کو فائن پے کریں گے، اور 30 دن جو ہے جیل میں مزے لوٹیں گے۔ سو باتیں ساری تو ہوگی ختم، لیکن قابل فکر بات کیا ہے کہ کبھی بھی جو ہے ہم یہ مت سوچیں کہ ہم تھوڑی سی ہماری کوتاہی جو ہے وہ ہمیں بہت بڑی مشکل میں جو ہے وہ نہیں لے کے جائے گی، وہ ضرور لے کے جائے گی۔ آپ کو ایک سوئی چبھتی ہے نا، تو ہو سکتا ہے وہ آنے والے وقت میں آپ کو نیزہ لگے۔ یعنی اگر آپ ایک سوئی کو چبھنے دیتے ہیں جان بوجھ کر، تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اس کا درد جو ہے وہ ایک نیزہ لگنے کے جیسا ہو۔ سو کبھی بھی چھوٹی سے چھوٹی غلطی مت کریں، وہ آنے والے وقت میں چھوٹی غلطی جو ہے بہت بعد میں یعنی کہہ لیں کہ چھوٹی سی بات جو ہے وہ بعد میں بڑی ہو کے بہتان بن جاتی ہے۔ سو ہمیشہ جو ہے چیزوں کو ناپ تول کے چلیں اور ایمانداری کے ساتھ چلیں۔ کسی کا پیسہ جو ہے وہ کبھی پیسے کے اوپر کوئی خوش نہیں ہوا، کبھی بھی کسی کا پیٹ پیسے سے نہیں بھرا۔ آنیسٹلی اسپیکنگ، اگر آپ کے دل میں، آپ کے نظروں میں، آپ کے ہاتھوں میں ہر چیز محفوظ ہے، سو آپ سے بڑا امیر بندہ نہیں ہے۔ یعنی آپ کے ہاتھ صاف ہیں، آپ نے کسی کے ساتھ اپنے کسی کے خلاف غلط جگہ پہ ہاتھ نہیں ڈالے، آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان اور آپ کا دل جو ہے ہر جگہ پہ وہی ویسے ہی چل رہا ہے جیسے ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسنا پر بتایا گیا ہے۔ تو ہم سیف ہیں، ہم بہت امیر ہیں۔ سو کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ اور زبان سے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھیں، اور لین دین کے معاملہ میں جو ہے ہمیشہ جو ہے نرمی اختیار کریں اور ایمانداری۔ باقی معاملات انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے ٹھیک کرے، یہی دعا ہے۔ آپ سب لوگ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمیں ہدایت دے کہ ہم کسی بھی غلط کام کی طرف متوجہ ہی مت ہوں۔ غلط کام کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھیں بھی نہ۔ سو ہوپ فلی ایوری تھنگ ول بی فائن۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔